ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ. ہمیں اس ٹرانسمیشن میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ کنگڈم ویلی نے تعاون کیا ہے. کنگڈم ویلی اسلام آباد ایک ایسا خوبصورت رہائشی منصوبہ ہے جو کہ پہاڑوں کے جھرمٹ میں ہے اور رہائشی پلاٹس کے ساتھ ساتھ فارم ہاؤسز بھی لانچ کر چکے ہیں, اپنے ولاز بھی لانچ کر چکے ہیں. اور کنگڈم ویلی کی اگر ہم بات کریں تو یہ باقیوں سے ڈیفرنٹ اس حوالے سے بھی ہے. ایک تو اپروول, کیونکہ جب ہم اسلام آباد اور چکری سائڈ کے پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں وہاں بہت لمیٹڈ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے پاس اپروول ہے, گورنمنٹ آف پنجاب سے اپرووڈ سوسائٹی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کہ جب آپ کہیں پہ بھی پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ادائیگی 4 سالہ جو ایک ساتھ ہوتی ہیں آپ کو قسطیں دینی پڑتی ہیں. مگر کنگڈم ویلی نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, انسٹالمنٹس پر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہے تاکہ اوور آل جو آپ کی ایک پرائس ہے وہ بھی کم ہو جائے. انفلیشن کا دور ہے, ملک کے حالات ذرا ڈاؤن ہیں, تو اپنی بساط کے مطابق ایک حصہ ڈال رہا ہے کنگڈم ویلی اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستانی ریئل اسٹیٹ کا نام بھی روشن کیا جا رہا ہے اور امیج بلڈنگ پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. پاک ریزیڈنس کے پلیٹ فارم سے ایکسکلوزیولی مارکیٹ کیا جا رہا ہے کنگڈم ویلی کو. کنگڈم ویلی میں اگر آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو صرف 95,000 سے 95,000 سے آپ اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں. پاک ریزیڈنس کے کانٹیکٹ نمبر جی 95,000 سے, اور یہ رمضان آفر ہے اور سکرینز پر پاک ریزیڈنس کے نمبرز بھی چل رہے ہیں. یہ تو آپ سکرین پر کہہ رہے ہیں نا بکنگ, بعد میں آپ نے کہنا کہ یہ بہت زیادہ ہیں. نہیں یہ 95,000 بکنگ کم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے پلاٹ بک کروانا ہے تو 1 لاکھ, اب اس سے کم اور کیا کیا جائے؟ میں نے جو دیکھے ہیں جو آپ کے پہلے بھی پروجیکٹس تھے کم از کم بھی 2-3 لاکھ سے 2-2.5 لاکھ تو بکنگ ہوتی ہے. ہاں تو یہ 95,000 سے پلاٹ کی بکنگ ہے تو یہ تو بڑا مناسب ہے, بٹ زبردست. اچھا جب آپ امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ مراد ہے کہ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جو اوورسیز ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب پاکستان آتے ہیں 3-4 سال کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہونے ملتا, وہ سوسائٹی ہی نہیں ہوتی. تو کنگڈم ویلی نے کیا کیا ہے, جو اوورسیز ہیں ان کے لیے خصوصی ایک تو بلاک لانچ کی ہے, بلاک کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈسکاؤنٹ آفر ہے انسٹالمنٹس کی یہ لانچ کی ہے, اور سب سے پہلے اپروول کے ساتھ آن گراؤنڈ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ پاک ریزیڈنس کے پلیٹ فارم سے اس کو مارکیٹ بھی اسی لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک اپرووڈ پروجیکٹ ہے اور ایک عام آدمی کے لیے انویسٹمنٹ کا ایک اپرچونٹی ہے, چونکہ جو بندہ 6,000 سے 9,000 انسٹالمنٹ بھی دے سکتا ہے وہ کنگڈم ویلی میں زبردست کمال ہو گیا. اچھا خیر اسی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے اور آج ہم بات کر رہے ہیں حسن سلوک اور خدمت خلق کے حوالے سے, جو کہ دونوں یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, خصوصی طور پر خدمت خلق کے حوالے سے میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیے کہ قرآن پاک میں کیا احکامات ہیں. جی اس حوالے سے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں ڈھیر سارے اور بھی چیزیں فرمائیں, ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ وہ شخص کہ جو ذرا برابر بھی کوئی نیکی کسی کے ساتھ کرے گا اس کا بدلہ وہ دیکھ لے گا, وہ پائے گا. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ کی طرف جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں, میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بروز حشر جب ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے, حشر کا میدان ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اس وقت سایہ نہیں ہوگا, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کرم فرمائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر کسی انسان نے, خدمت خلق کی بات ہو رہی ہے, کسی انسان نے کسی انسان کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی خوشی ڈالی, تو وہاں حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اللہ رب العزت اس خوشی ڈالنے والے کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا اجر ہے, اتنا بڑا اجر ہے خدمت خلق کا. یہ آج جس حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں, جی رہے ہیں, یہاں پر تو ضرورت ہے. آج مسکرانا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے. اچھا مفتی صاحب میں چاہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دیں خدمت خلق اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا, ان کو راضی کرنا, ان کے ساتھ نیکی کرنا, تو مخلوق میں پھر ساری مخلوق ہی آتی ہے. جی بالکل, خالی انسانی کی یہاں پر بات نہیں. مخلوق میں جہاں پر آپ کے قریبی دور کے اپنے غیر, اور اس میں مخلوق کے اندر صرف انسان نہیں آتے ہیں, صرف مسلمان نہیں آتے ہیں, صرف اپنے رشتہ دار نہیں آتے ہیں, اس میں جانور بھی آتے ہیں. بالکل. اور انسانیت اور آدمیت یہ دو چیزیں ہیں. انسانیت یہ آدمیت یہ ہے کہ آدمی کو دیکھے کسی تکلیف کے اندر اس سے رہا نہ جائے, اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کے پر مجبور ہو جائے اور آگے بڑھ کر ہیلپ کرے. یہ آدمیت ہے. انسانیت کیا ہے؟ انسانیت یہ ہے کہ انسان کسی جانور کو بھی کسی تکلیف میں دیکھے تو اسے برداشت نہ ہو, آگے بڑھے اور اس کی ہیلپ کرے. اس پر میں ایک مثال دوں گا. اس پر اجر کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے وہ خاتون کے
جو جس کو شدید ترین پیاس لگی ہوئی ہے کنویں پر جاتی ہے اور کنویں سے پانی نکالتی ہے، خود پیتی ہے، پینے کے بعد جب واپس مڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک جانور کا بچہ جو ہے وہاں پر موجود ہے اور وہ بھی پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اس خاتون نے اپنا دوپٹہ لیا اور اپنے دوپٹے کے اندر اپنے جوتے کو، موزے کو باندھا اور اس کو پانی میں ڈالا اور اس موزے سے اس نے پانی نکالا اور جانور کے بچے کو پلایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنی اچھا یہ خاتون کا کوئی ریکارڈ اچھا نہیں تھا، کوئی نیک نامی اس کے نہیں تھی، بدنام زمانہ خاتون تھی، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق کی جب اس نے اخلاص کے ساتھ ایک پانی پلا دیا اور تھا بھی وہ جانور نجس العین، اس کو پانی پلایا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت، ایک خاتون ہے اس کے ہاں ایک بلی تھی، اور یہ بات میں کرنے لگا ہوں اس بات پر بھی، ان جانوروں کے ساتھ زیادتی بھی اللہ کے ہاں زیادتی اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک بلی ہے اور خاتون کے پاس رہتی ہے، خاتون گھر سے کسی جگہ پر گئی اور بلی کو گھر میں بند کر گئی، ٹھیک ہے، اور کافی دنوں کے بعد وہ آئی تو بلی مر چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بروز حشر اس بلی کا حساب اس خاتون سے لے گا کہ یا تو تم اس کو آزاد کر جاتی یا اس کی خوراک کا اہتمام کر جاتی تاکہ اس کو اذیت نہ پہنچتی۔ یہاں جانوروں کا حساب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، تو پھر انسان تو پھر اللہ کی اشرف مخلوق ہے نا۔ اچھا مفتی صاحب، ہم خدمت خلق پر بھی بات کریں، ایک اور چیز میں چاہوں گی اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ ہم سب انسان جو ہے نا، میری اپنی بھی یہ تھوڑی سی عادت ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، تو جو اگر آپ کے ساتھ اونچ نیچ کرے تو پھر چلے اس کے ساتھ بندہ غصہ بھی کر لیتا ہے اس طرح، لیکن یہ بڑی ایک گہری بات ہے کہ اچھوں کے ساتھ تو اچھا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھا رہنا، لیکن اب بروں کے ساتھ اچھا کیسے رہا جائے؟ اس میں کہاں سے ہم اتنا بڑا ظرف لے کر آئیں کہ اگر آپ سے کسی نے زیادتی کر دی؟ اس میں ایڈ کروں، ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ہمارا مظلوم ہو اس کی ہیلپ تو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم سے ہم بدلہ لیں اور ظالم سے اسے بچائیں، اور بھائی اگر ظالم ہو تب بھی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظالم بھائی کو ظلم سے روک کر اس کے ساتھ ہیلپ کرو۔ تو اب یہاں پر اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، ظلم سے روکا جائے، اس کی مدد یہ ہے، اس کی مدد یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے آپ بھی جا کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور آپ بھی ظالم بن جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ دین ہمیں ممکنہ حد تک اپنا، جہاں تک میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملات کے اندر میں لوگوں سے جتنا مرضی چاہوں ان کو برداشت کروں اور ان کو معاف کروں، لیکن جو دینی معاملات ہیں، دینی معاملات کے اندر جہاں اللہ رسول کا معاملہ ہے وہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے اللہ رسول کا جہاں پر معاملہ ہے وہاں پر جہاں ہمیں سٹک ہونا پڑے گا، تو وہاں جو احکامات ہیں ہمیں وہ فالو کرنے پڑیں گے۔ اپنے معاملات کے اندر ہم جتنا مرضی برداشت کریں یہ ہمیں حکم ہے اور کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات۔ بہت بہت خوبصورت بات۔ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے اور چونکہ وقت کی قلت ہے تو مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ کوئکلی مفتی صاحب فرمائیے گا، نیکی کے حوالے سے اور حسن اخلاق کے حوالے سے اور خصوصی طور پر ہم نے خدمت خلق کے حوالے سے بات کی، کیا میسیج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ویورز کے لیے کہ جو ہماری زندگیاں بدل سکتا ہے؟ میسیج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول میں مختصر ہے وہ پیش کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں جو بھی انسان رہتا ہے وہ کسی نہ کسی کو چاہتا ہے، بالکل ٹھیک، کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، بالکل ٹھیک، اور دنیا ہے ہر کسی جو آیا ہے اس نے جانا ہے، بالکل ٹھیک، جانے کے بعد وہ اپنے محبت کرنے والے کو ادھر ہی چھوڑ جاتا ہے، ساتھ کوئی نہیں جاتا، بالکل ٹھیک ہے، تو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا، امام غزالی فرماتے ہیں میں نے پھر یہ سوچا کہ میں ایسی چیز کے ساتھ محبت کروں کہ جس کو میں یہاں پر چھوڑ کر نہ جاؤں، واہ، اور وہ ہے حسن اخلاق، وہ ہے نیکی، وہ ہے اچھا کردار۔ تو میں نے ساری زندگی کا نچوڑ یہی نکالا
کہ میں نیکی سے محبت کروں تاکہ جب میں جاؤں قبر کے اندر بھی مجھے نیکی اکیلا نہ چھوڑے، واہ واہ، حشر کے اندر بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی جب میں جاؤں تو اللہ کے سامنے بھی قرآن کھڑا ہو، میری نیکیاں کھڑی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے روزے سفارش کر رہے ہوں، سبحان تو میں نیکیوں کے ساتھ یہ دوستی لگاؤں اور ان کے ساتھ ہی محبت کروں۔ اور یہی پیغام ہے کہ زندگی فانی ہے، میں نے ختم ہو جانا ہے، بالکل۔ جن کو میں چاہتا ہوں جو مجھے چاہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو ہم ایسی چیزوں سے محبت کریں کہ جو قبر و حشر میں بھی ہمارے اس سے ساتھ بڑی فرسٹریشن کا دور ہے، بڑی مایوسی کا دور ہے، اور نوجوان بالخصوص میں بات کرتا ہوں ہمیشہ پروگرام میں، نوجوانوں میں بڑی مایوسی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام دیکھنے سے کم از کم نوجوانوں میں یہ مایوسی تو ختم ہو، کیونکہ دین سے دوری ہے الٹیمیٹلی۔ تو نوجوانوں کے لیے بھی کوئی پیغام؟ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام یہ ہے کہ اپنی بیٹھک اچھی رکھیں، واہ، بالکل ٹھیک۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے بنیں گے، اور اگر چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی گزاریں، عزت کی زندگی گزاریں، تو اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا، بالکل۔ اور سکون کی زندگی یہی ہے کہ اللہ والوں کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور اللہ والوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ یہی نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بزرگوں کے لیے بھی ہے، بہنوں اور بچوں کے لیے بھی ہے، اور یہی پیغام ہے کہ اپنی صحبت کو بدلیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ جان لیں کہ جو دلوں کا قرار ہے، جو سرور ہے اور عروج ہے، اور جو بھی خیر ہے اور جو یہ خیر بڑھتی ہے، یہ سرکار کے وسیلے سے ہی بڑھتی ہے، اور ہمیں اپنی صحبت میں بھی یہ چھاننا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا شارٹ لسٹ کرنا ہوگا، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جن میں ہم رہتے ہیں، جن میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اس سے آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور یہی مومن کی نشانی ہے۔